آنے کا بھی بہت شکریہ. اور دیکھا ہم بھی ٹائم پہ آ گئے. یہ چیز اس ٹیبل پہ جو میرے لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے یہ تمام میرے حلقے کے لوگ ہیں. ایک اور لائٹر نوٹ یہ بھی بتا دوں کہ ان میں سے اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے کسی نے بھی ووٹ نہیں دیا. یہ کوئی نون سے ہے, کوئی پیپل سے ہے, کوئی UIF سے ہے, کوئی ANP سے ہے. آج میں PTI کی نمائندہ نہیں ہوں, اپنے حلقے کی نمائندہ ہوں. چاہے میں ایگری کروں ڈس ایگری کروں, لیکن یہ ایشو کیونکہ میں ایک سیاسی رکھتی ہوں اپنا ایک رنگ. عمران خان میرا لیڈر ہے اور مجھے اس بات کو بہت فخر ہو رہا ہے, تو وہ یہاں پہ اسٹیج والوں کو بہت غم ہوگا کہ میرے لیڈر والا کام کیا ہے, کھل کے بول رہا ہے. حالانکہ اس وقت حالات جو ہیں وفاق پہ آپ سب کو پتہ ہے. اگر 6 سال پہلے پلان بنتا ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ چھیڑیں. دوسری بات, وفاق کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا صوبہ تقریباً 1600 ارب روپے ہماری قرضدار ہے. وہ پیسے تو نہیں دے رہے, لیکن یہ سڑک بنانے کے لیے پیسے ہیں. ہمارے جو فاٹا پاٹا کے ٹیسکو جو ہمارا ہے, بجلی اس وقت ان کو صرف 2 گھنٹے مل رہی ہے ایکس پاٹا کو. کیوں؟ وفاق آپ کو سب ہمیں سبسڈی نہیں دے رہے, بجلی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا میں اتنا بولتی ہوں آپ کو آ جائے گی آواز. اچھا ایک اور بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا AGN قاضی فارمولا کے تھرو یہ آئین کا حصہ ہے اور ہمارے صوبے کو 40 سال سے پیسے نہیں ملے نیٹ ہائیڈل پروفٹس, لیکن اس کے لیے پیسے ہیں سڑک کے لیے. ہم سڑک کے خلاف نہیں ہیں, ہم پرائیورٹی دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی. اچھا ہمارے پیسے رکے ہوئے ہیں. آپ کے آئین میں تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایکس پاٹا کی صحت کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ پیسے ملنے تھے, وہ پیسے کہاں گئے؟ لیکن اس کے لیے پیسے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ہم سڑک کے خلاف ہیں, نہ ہم آبادی کے خلاف ہے, نہ ہم NHA کے خلاف ہے, نہ ہم DC کے خلاف ہے. ہم جس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ نے تھرو پراپر چینل جو ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا؟ ایسی کیا بات خاص بات ہے سڑک میں کہ یہ اگر نہ بنی تو قیامت آ جائے گی؟ سڑک تو بننی ہے, ہمیں تو چاہیے. میرا تو سب سے غریب علاقہ ہے پورے KPK میں, شاید کچھ زیادہ غریب دیا ہے خانوں. یہ کیا چیز ہے جو 6 سال سے نہیں بن رہی؟ بٹ آل آف اے سڈن ہماری حکومت کو 3 مہینے آئے ہوئے ہیں, ہماری فائنانس منسٹری کو اتنے فائنینشیل ایشوز ہو رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو اتنی غربت فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس کے باوجود آپ کو دیکھا کہ صوبائی حکومتی کارکردگیاں گئی ہیں. یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی, فلڈز آئی, سب سے جلدی KPK حکومت نے پیسے ریلیز کیے, ریپیئر کیے. دوسرا یہ جو ہمارا عید پیکیج تھا, پنجاب کی ٹک ٹاک گورنمنٹ کی طرح نہیں تھا. عید کا پیکیج لوگوں کو وقت پہ ملا, حقداروں کو ملا, اور اتنے پیسے ملے کہ لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں. جن لوگوں کو ملے وہ PTI کے ورکر سارے نہیں ہیں, وہ KPK کے متاثرین ہیں. تیسری بات, جس قسم کا کام شروع ہوا پچھلے 3 مہینوں میں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے بٹ ہم نے ہیلتھ کارڈ پلس شروع کر دیا. ہیلتھ کارڈ پہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ PTI کے ورکر کو ملے گا, یہ صوبے کے باسی کو ملے گا, پاکستانی کو ملے گا. تو اس لیے ہم یہاں پہ ایک کلیئر بائیفرکیشن کر رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر صوبائی حکومت کو یہ اویئرنیس ہوتی, جس قسم کا پریشر ہے اس وقت ہم پہ, جج اٹھا لیا جاتا ہے DI خان سے, ہمارا ایک سیاسی ورکر اٹھایا ہوا ہے, کہیں بم پھٹ رہا ہے, کہیں کیا ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ صوبے میں انسٹیبلٹی آئے. کون پاکستانی چاہے گا کہ پاکستان KPK میں انسٹیبلٹی آئے؟ نہ پنجاب چاہے گا, نہ سندھ چاہے گا, نہ بلوچستان چاہے گا, نہ پنجاب. مطلب کس کو فائدہ؟ یا ہم لوگ سوچ ہی رہے ہیں, ہم اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں کہ جی اس میں اور بھی ڈوبتے جائیں, اپنے اوپر اور مٹی ڈالیں. ہمارا صرف یہ گلا ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو روک تو کوئی نہیں سکتا, آپ جب سڑک بنائیں گے, جہاں بنائیں گے آپ بنا دیں گے, لیکن کیا لوکل کمیونٹی کو بے پردہ کرنا ضروری ہے؟ یہ ساری رورل کمیونٹی ہے. جب کہ 32 فٹ کی سڑک بنے گی اوپر اور لوگوں کے گھر 12 فٹ کی دیوار ہے, تو عورتیں ہماری کہاں جائیں؟ سارا دن گھر میں برقعوں میں پھریں گی وہ آپ کے لیے. جب کو پتہ ہے کہ ایک علاقہ چادر اور 4 دیواریں کے لیے فیمس ہے, ہمیں لوگ کنزرویٹو کہتے ہیں, بیکورڈ کہتے ہیں, برقع پہننے والے کہتے ہیں, تو پھر ضروری کیا آپ نے ان کا پردہ خراب کرنا ہے؟ خطرناک
اچھا بات اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کے لیے یہاں کھڑے. میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں, اس اسٹیج پہ سوائے میرے پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ہے, لیکن صرف ان کے ساتھ میں آئی ہوں کہ اگر آپ نے ماحول میں بھی آلودگی کرنی ہے, چادر چار دیواری کی پامالی بھی کرنی ہے, آپ کے پاس جو ریسورسز نہیں ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے, تو یہ کس کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے؟ ہمیں سمجھا رہے کہ اس میں ہمارا فائدہ تو نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, میری رائے ہے, اس میں اس کی رائے نہیں ہے, پلیز یہ میری بات ہے, سیاسی بات ہے, خالصتاً سیاست ہے, کہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھے کہ کاشتکار کو لات ماری گئی اس کے پیڑ پہ. اپنے کے پی کے میں اس سے آپ نے لے لی ہے زرعی زمین. ہمارا تو یہ حال ہے کہ گندم میں نہیں آتا, ہمارے لیے تو آٹا آتا ہے, کیونکہ فی الحال ملے نہ خراب ہو جائیں لوگوں کی. تو اس صوبوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ باقی سب کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ہے. ہم صرف یہ ثبوت چاہتے ہیں وفاق سے, ایڈمنسٹریشن سے, کہ کیا ہمیں اس لیے نشانہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے. اگر ہمیں اس لیے نشانہ نہیں کیا جا رہا, ہمارے سی ایم کو نہیں ٹارگٹ کر رہے, ہماری کیبنٹ کو ٹارگٹ نہیں کرے, تو ہم سے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے اس حلقے کے باسیوں سے؟ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی, لیکن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہوگی. یہ طریقہ ہے, یا تو پلان یہ ہے کہ جتنے بھی آئینی حقوق ہے بات کرنے کے, بیٹھنے کے, زندہ رہنے کے, دا رائٹ ٹو پراپرٹی, یا کہ آئین کی فنڈامنٹل رائٹس میں لکھا ہوا ہے, یا کہ بنیادی حقوق ہے دا رائٹ ٹو پراپرٹی. بے شک حکومت ہے, بے شک وفاق کو بھی حق ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی جگہ میں اکنامک بینیفٹس آئیں گے, غربت ہے, تباہی ہے مچی ہے, ان کو جب سے 2 سال سے لوگ آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہماری مدد کریں تو کریں نا, بٹ ہماری حمایت سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے لڑنا کیوں چاہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ اور آخری بات, کیا عورتوں کی چادر چار دیواری نیگوشیبل ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. غریب کہاں جائے؟ اس زمین پہ جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, وکیل صاحب نے بتایا, جسٹس صاحب نے, 90% لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. غریب کو چلنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے. غذا کدھر سے آئے گی, کھانا کدھر سے آئے گا, ہمیں کہاں ریلوکیٹ کریں گے, کھانا بنائیں گے کدھر؟ سڑکوں پہ تو کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی. سو کائنڈلی, یہ میں نے ایک پیورلی سیاسی بات کی ہے کہ مت لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس گرمی میں سڑکوں پہ آئے. غربت کا بازار گرم ہے, بجلی کی بل آسمان سے باتیں کر رہی ہے, گیس کی بل 480% ٹیکس آپ پہ آ رہا ہے, کھانا لوگوں کے پاس ہے نہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میری ہی حلقے سے ایک ہفتہ پہلے میں ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا, ایک باپ گیا تھا اور اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ میرے 3 بچے خرید لو کیونکہ میں قرض دار ہوں. گھر اس کا گر گیا تھا, چھتیں اس کی گر گئی تھی. کیوں آپ لوگوں کا عذاب لینا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں؟ ہر چیز پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. لوگوں کی زندگی کے ساتھ تو سیاست مت کھیلے نا. الیکشن تو ہو گیا, آپ نے جس کو لگوانا تھا لگوا دیا. تو یہ ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے. میں خود بھی جاؤں گی, ڈی سی صاحب سے ملاقات کروں گی. میں سب کی بہت عزت کرتی ہوں, تمام ایڈمنسٹریشن کی. میرے والد ایک سول سرونٹ رہ چکے ہیں. ہماری لڑائی کسی سے نہیں, لیکن حق بولنا, سچ بولنا اور اپنا حق مانگنا. اگر آپ نے وہ بھی ہم سے چھینا ہے تو پھر آئین میں سے یہ شکل ہٹا دیں کہ ہم بات نہ کریں. بہت شکریہ. سوری, آپ نے کیا پوچھا؟ اچھا دیکھیے, لیگل آپشن تو ہم نے ایکسرسائز کر دیا عدالت میں. جسٹس مدین صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ریٹائرڈ جج ہیں. انہوں نے جا کے 25 کو اسٹے لیا اور اگلے دن بیک ڈیٹ میں ایک نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. پریس کانفرنس کی نوبت تو آنی ہی نہیں تھی اگر قانونی رستہ اپنایا جاتا. آپ قانون کے اوپر جا رہے ہیں, قانون کے نیچے جا رہے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں, آفاق وزیر صاحب کی پشاور میں ہے نہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا ساؤتھ لنک روڈ سے؟ آفاق وزیر صاحب سے میں ملوں گی, ضرور ان سے بات کروں گی. ان پہ بہت سارا مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے آبجیکشنس کیے ہیں, لیکن میں بھی سلیکشن پروسیس سے گزری ہوں اور میں ذاتی دشمنی میں بلیو نہیں کرتی. میں قانونی بات میں بلیو کرتی ہوں. میں جاؤں گی ان سے, یہ گروپ سارا ان کے پاس لے کے جاؤں گی. جیسے میں نے بتایا, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ علاقے کا مسئلہ ہے. میں علاقے کے ساتھ کھڑی ہوں, مجھے ووٹ اس کے لیے ملا. اور دیکھیں, الیکشن اب ختم ہو گیا ہے, میرے حلقے میں مجھے ووٹ 80,000 پڑا ہے, بٹ آبادی 16 لاکھ ہے. کہ میں باقیوں کا کام نہیں کروں گی. میں کہوں گی کہ تم جاؤ, تم میرے حلقے کے نہیں ہو, تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا. نہیں, سارے مسلمان ہیں, سارے پاکستانی ہیں. نہیں بھی مسلمان تو میں نے پاکستانی کے لیے کام کرنا ہے. میرے حجرے میں تو مردان سے بھی لوگ آتے ہیں, باجوڑ سے بھی آتے ہیں, سواد سے بھی آتے ہیں. میں تو ہر کسی کا کام کرتی ہوں. بغیر, میں کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کس پارٹی سے ہو. خود کوئی بتا دے کہ میں آپ کا ووٹر ہوں, میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا, کیونکہ الیکشن کا دور ختم. یہ تو ہمارے پشتون کلچر کی بے غربت ہے کہ میرے گھر کوئی آئے اور اس میں گھر سے نکال دوں. تو اس ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آفاق وزیر صاحب سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ہماری فل ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہمیں ہیئرنگ دیں گے, ایک پازیٹیو ہیئرنگ ہوگی. اور میں دوبارہ کہوں, نہ NHA کے خلاف ہے, نہ ورلڈ بینک کے خلاف ہے, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم صرف اپنے حق میں نکلے ہیں, ہمیں بولنے کا حق ہے.